الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. बुजुर्गान जुल्म, बरादरान जुल्म, काबिल इज्जत एहतराम मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द और सलाम बुजुर्ग की बरकरी बड़ाई के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात व बरकात के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद और सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल नबीन मेरे और आपके हाजिर रहनुमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अदब पर हूँ। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा करने के बाद
اس کی پیدائش کے بعد ارشاد فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بصیرت والا انسان بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے اس کو راستہ بھی دکھلا دیا کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے اور یہ راستہ یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا اللہ کا ناشکرا انسان بنتا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا پاکیزہ سلسلہ شروع کیا، جنہوں نے آ کر انسان کی رہنمائی فرمائی۔ اس کے باوجود یہ انسان جو ہے یہ شر کے کام بھی کرتا ہے، یہ برائیوں کے ارتکاب بھی کرتا ہے، اس سے غلطیاں اور سیئات کے ارتکاب بھی ہوتا ہے۔ جب انسان اس پر غور کرتا ہے کہ کبھی یہ اچھے عمل بھی کرتا ہے اور برے عمل بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی طاقت، ایک ہی قوت کار فرما ہے جس کو قرآن نے نفس کہا ہے۔ یہ نفس کے پیچھے چلتا ہے، یہ نفس ہی ہے جو اس کو نیکی کے راستے پر چلاتا ہے، اور نفس ہی ہے وہ قوت اور طاقت جو اس کو برائی کے ارتکاب کرنے پر اکساتا ہے، ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس نفس کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ اسی لحاظ سے فرمایا ایک تو نفس امارہ ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے، برائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ 13ویں پارے کی پہلی آیا کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ یہ نفس ہی ہے جو اس کو برائیوں کے راستے پر لے کر جاتا ہے، جو برائیوں کا ارتکاب کرواتا ہے۔ اور دوسری قسم نفس کی فرمایا وہ لوامہ ہے، جس نفس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قسم بھی اٹھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ہم اس نفس لوامہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ لوامہ کیا ہے؟ یہ انسان کا وہ نفس ہے جو اس کو برائیوں پر ملامت کرتا ہے، جو اس کو برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ برائی کے راستے پر جانے لگتا ہے تو وہ اس کو رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے بچ کر رہو۔ یہ نفس لوامہ جو ہے اس کو برائیوں سے روکتا ہے، اور یہ انسان اس کے باوجود پھر بھی برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے دو قوتیں اور دو طاقتیں نفس کی بیان کی ہیں اور دو اقسام بیان کی ہیں۔ اب جو انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے، اور نفس لوامہ جس کی تربیت کی جاتی ہے، نفس لوامہ اپنے نفس کو لوامہ بنانے کے لیے اس پر پریکٹس کی جاتی ہے اور اس پر ریاضت کی جاتی ہے۔ جب انسان نفس لوامہ بنا لیتا ہے اور اپنی اس قوت اور طاقت کو اپنے تابع کر لیتا ہے تو پھر انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اس کائنات میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی سب سے بڑی کامیابی کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود ہی اس طاقت اور قوت کے تابع بن جائے، اس نفس کے وہ کنٹرول میں چلا جائے، اس کے سامنے عاجز ہو جائے اور اس کے سامنے بے کس ہو جائے، تو فرمایا وہ انسان ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ پھر
وہ اس کائنات میں بھی ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھتے ہیں اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید سورہ شمس میں بیان فرمایا ہے، نفس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس نفس کو اپنے قابو میں کر لیا اور اس کو گناہوں سے پاکیزہ بنا لیا اور اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح، بلا شبہ یہ میرا بندہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اور جس بندے نے اس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، وقد خاب من دساها، جس نے اس کو گناہوں سے نہ روکا بلکہ اس کے پیچھے لگ کر وہ گناہوں کا مرتکب ہوتا رہا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقد خاب، بلا شبہ یہ بندہ خائب و خاسر ہو گیا، ناکام و نامراد ہو گیا۔ دوستو اور بھائیوں، اسی بات کو اللہ تعالی نے سورہ نازعات کے اندر بھی بیان فرمایا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس بندے کا نفس اس کے کنٹرول سے باہر چلا گیا، سر کا چھوڑا بن گیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو بندہ اس سر کے جوڑے کو لگام نہ ڈال سکا اور اس کے پیچھے چل کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے لگا، تو اللہ فرماتا ہے پھر سب سے بڑی کامیابی سے محروم ہوگا، سب سے بڑی ناکامی نامرادی کا منہ دیکھتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر یہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ کل میں نے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے اس طاقت کو اپنے قابو میں لاتے ہوئے اس نے اس کو گناہوں سے روک لیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر سب سے بڑی کامیابی اس کا مقدر اور نصیب ہوتی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس لیے اس نفس کو اپنے کنٹرول میں لائیں، اپنے قابو میں لائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فرمایا اس کائنات کا عقل مند ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا ہے، اپنے نفس کا حساب و کتاب اس دنیا میں کر لیتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور پھر اس کو ایسے راستے پر لگا دیتے ہیں ہر اس کا عمل، ہر اس کا قدم وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ آخرت کے لیے کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواه، فرمایا اور عاجز بندہ کون ہے، یہ ناکام انسان کون ہے، من اتبع نفسه هواها، فرمایا جو اپنے نفس کے پیچھے چل کر اس کی خواہشات جو دل چاہتا ہے وہی کرتے رہتا ہے، یہ نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ العاجز، یہ بندہ عاجز ہے، ناکام و نامراد ہے، وتمنى على الله، دنیا میں تو اپنی خواہشات پر چلتا ہے، دنیا میں تو یہ عبداللہ نہیں بنا، یہ عبد الرحمان نہیں بنا،
بنتا ہے اور پھر یہ تمنا کیا کرتا ہے، خواہش کیا کرتا ہے کہ اللہ اس کو کامیاب اور کامران کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوستوں اور بھائیوں، عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اس نفس کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہیے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے ان نفسوں کا محاسبہ خود کر لو، خود سے رات کو سونے سے قبل اپنا محاسبہ کیا کرو، آج میرے نفس نے کون سی نیکی کی، کون سی برائی کی ہے، اس محاسبے کو کر لو قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ پھر محاسبہ کرنے والا محاسبہ کرے۔ اس دن سے پہلے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو کہ جس دن محاسبہ کرنے والے نے جب محاسبہ کیا تو پھر معاملہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس کا حساب و کتاب ہوا منوبش عذبا، جس کا محاسبہ شروع ہو گیا فرمایا پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ منوبش عذبا، جس کا بھی حساب و کتاب شروع ہو گیا پھر تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا وہ شکار ہو کر رہے گا۔ دوستوں اور بھائیوں، اس لیے اس دنیا میں اپنا محاسبہ کرو، کل قیامت کے دن جس کا محاسبہ شروع ہوا تو پھر وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو میزان لگانا ہے، جو ترازو اللہ رب العالمین نے قائم کرنا ہے، اس کے اندر فرمایا کوئی بھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی عدالتیں ہیں جہاں پر تم رشوت چلاتے ہو، جہاں پر تم واسطے چلاتے ہو، جہاں پر تم بااختیار بندوں کو اپنا سفارشی بنا لیتے ہو، فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں جس کا حساب شروع ہو گیا اس کے تو نہ سفارشی ہو سکیں گے، نہ وہاں پر وہ رشوت دے سکے گا، کیونکہ وہاں پر یہ روپیہ پیسہ دن و دنار تو ہوگا نہیں، اور نہ ہی وہاں پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وہ ترازو وہ ایسا ترازو ہے جو انصاف کا ترازو ہے۔ فرمایا کہ یہ انصاف کا ترازو ہے، اس میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انداز کے ساتھ، مختلف اسلوب کے ساتھ اپنے اس نظام اور اپنے اس محاسبے کی بات کرتے ہیں تاکہ میرے بندے سمجھیں اور اس دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوم یبعثهم اللہ جمیعا، یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب تمہیں قبروں سے اٹھائے گا اور پھر اپنا میزان اور اپنا ترازو انصاف کا لگا دے گا، اور میں فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دے گا۔ کیسے خبر دے گا؟ فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، تم تو ان کو بلا چکے، تم نے عمل کیا، سال گزر گیا، تم اس عمل کو بھول چکے، لیکن میرا مولا کریم احصاہ اللہ، اس نے اس عمل
نظروں سے چھپ کر عمل کرتے تھے اور رات کی تاریکیوں میں عمل کرتے تھے، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن میرا مولا کریم فرمایا کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ فرمایا اس دن تو تم یہ خواہش کرو گے یہ اعمال مجھ سے دور کر دیے جائیں، یہ اعمال نفی و پوشیدہ کر دیے جائیں، میرے اور میرے اعمال کے درمیان میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں دنیا میں میرے مولا نے یہ کہا تھا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ میرا اللہ تو تمہیں دنیا کے اندر قرآن مجید سے تمہیں اعلان کر رہا تھا، اے میرے بندو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم میرے پاس آؤ گے، جس دن تم اپنے اعمال کو لے کر میرے سامنے آؤ گے۔ پر میں اس دن اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ثم توفى كل نفس بما كسبت، اللہ رب العالمین جو بھی تم نے اعمال کیے ہوں گے ان کی جزا دے گا، ان کا صلہ تمہیں دے گا۔ میں نیک عمل کیے تو اچھی جزا ملے گی، برے عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا۔ اور کس طرح فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اللہ رب العالمین تمہارے ہی اعمال نامہ، تمہارا ہی رزلٹ، تمہارا ہی نتیجہ تمہارے گھروں میں لٹکا دے گا۔ یہ تم عمل کرتے رہنا، اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے رہے، حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالتے رہے، ظلم و ستم کی انتہا کرتے رہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تمہارا ظلم و ستم چل جانا، لیکن آج کے دن ایسا نہیں ہوگا، یہ تمہارے ہی اعمال نامہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تمہارے نفس کا آج محاسبہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ وَيَقُولُونَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ جب ترازو لگا دے گا، یہ جرم کرنے والے، یہ مجرم جو ہے، یہ اللہ کے سامنے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے یہ کانپتے ہوئے جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے، جب اپنے اعمال کا رزلٹ دیکھیں گے، پھر کیا کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ اعمال نامے کو کیا ہوا، ایسا اعمال نامہ کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ تو اس نے لکھے تھے، لیکن اس نے تو ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا،
ذرہ بھی کروایا نا، فرمایا اس عمل کو بھی نہیں اس نے چھوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سنو، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ نے تو حد کر دی کہ بندو اس کائنات میں خود سے اپنا محاسبہ کرو تاکہ تم صراط مستقیم پر چلو، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرو، وگرنہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تم نے ایک ذرہ، جنہوں نے سائنس پڑھی ان کو پتہ ہے ذرہ کس کو کہتے ہیں، یہ ایٹم بم ذرے سے بنے ہیں، ذرے سے ایک ذرہ۔ یہ دنیا میں بھی انسان کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایک ذرے کو توڑنے سے ایٹم بنتا ہے، اور جو ایٹم دنیا میں جیسے تباہی بناتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن ایک ذرہ ہی ہماری تباہی کے لیے کافی ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور میں ایک ذرے سے تم سب سے بڑی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہو، اور سب سے بڑی ناکامی اور نامرادی وہ بھی تمہارا مقدر اور نصیب بن سکتا ہے ایک ذرے سے۔ اس لیے نہ خیر کے کسی عمل کو چھوٹا جانو اور نہ کسی برائی کے چھوٹے عمل کو تم حقیر سمجھو۔ خیر کا کام اگر تمہارے سامنے آیا ہے اس کو کر گزرو، اور اگر برائی کا ایک ذرہ بھی تمہارے سامنے ہے اس سے اجتناب کر لو، وگرنہ کل قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ پھر اس وقت تم کہو گے یا لیتنی، اس وقت جب یہ معاملہ ہو جائے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں اپنے اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی، کاش اس کے لیے یہ اعمال آگے نہ بھیجتا۔ دوستو اور بھائیوں، وہاں پر محاسبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ کیسے ہوگا؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، فرمایا یہ بندہ اللہ کے دربار سے اس وقت تک اس کے قدم نہیں ہٹیں گے جہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ ہو، اور وہ 4 چیزوں پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس میں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ بلکہ سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنیٰ، میں تمہیں یہ زندگی دی تھی، یہ عبث تھی، یہ نکارہ تھی، یہ جانوروں کی طرح تمہیں گزارنے کے لیے دی تھی؟ نہیں، بلکہ تمہیں زندگی دی، اس کا مقصد بھی تمہیں بتایا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری زندگی کا مقصد تھا فیما افنیٰ، اس زندگی کو 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی اس کو کہاں گزار کے آئے ہو؟ یہ دینے والا تو میں تھا، اور تم نے گزاری اپنے نفس کے پیچھے نہ کر، تم نے میرے دشمنوں اور طاغوت کے پیچھے نہ کر میری ہی نافرمانی میں زندگی گزاری، تو بتاؤ اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ وَعِلْمِهِ ماذا عمل به، فرمایا پھر اس کے علم کے بارے میں جو قرآن کا علم، حدیث کا علم تمہیں دیا گیا تھا، اس کے مطابق عمل بھی کیا یا نہیں کیا؟ یا پھر اپنے معاشرے کو، اپنے قبیلے کے رسم و رواج کو اپنے اوپر سوار رکھا، اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہوا قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا رہا؟ فرمایا تیسرا سوال یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ مال و دولت جس پر اتراتے ہو، لوگوں پر دھون ساندھی چلاتے ہو، اپنے مال کے اوپر سینہ چوڑا کرتے ہو اور مالی کرتے پھرتے ہو، فرمایا اور اس کو کمانے کے حوالے سے تمہیں حلال و حرام کی تمیز بھول جاتی ہے۔ کل سوال ہوگا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا؟ جو میں نے طریقے بتائے اس سے، یا میری مخالفت میں، یا میرے احکامات اور میری تعلیمات کی مخالفت میں،
فرمایا اور اگر رزق حلال بھی ہے، خرچ کرنے میں تم نے اگر اللہ کی نافرمانی کی اس کا بھی سوال ہوگا۔ ابھی نام کرتا ہوں، کہاں اس کو خرچ کیا تھا؟ رزق حلال تو اللہ نے وافر مقدار میں دیا، خرچ کرنے میں تم نے اسراف کیا، اللہ کی بغاوت میں خرچ کیا۔ اللہ کے لیے جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اپنی مجبوریاں بتاتے ہو، قربانی نہیں کرتے، عقیقہ نہیں کرتے، صدقہ و خیرات نہیں دیتے، اور دوسرے جو لوازمات ہیں ان پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہو۔ یہ بددے بنائی جا رہی ہے، یہ اسلام کے مخالف کلمات کی مخالفت میں تم خرچ کرتے ہو۔ اور میں آگے سنو، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، یہ جسم کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا۔ یہ معمولی چیز ہے؟ یہ کبھی غور تو کرو، اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک کتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، کتنی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کا تذکرہ کرے تو زندگی گزر جائے۔ میں اس جسم کے بارے میں، نماز پڑھنے کے لیے ذرا جسم تیار نہیں ہوتا، وضو کا پانی تھوڑا سا گرم ہے تو وہ بہانے بنا کر تم اس نماز سے جان چھڑاتے ہو، اور اگر دنیا کے کاموں کے لیے تمہیں گھنٹوں یہ دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے بھی ہوتے۔ ابھی کئی لوگ آپ جا کر دیکھیں، غیر مسلم نہیں مسلمان ہوں گے جو کھیل رہے ہیں اس دھوپ کے اندر، اے سی والی مسجد میں جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، تو اللہ سوال نہیں کرے گا؟ فرمایا یہ 4 سوالات ہوں گے، اور اس وقت تک جب تک ان کا جواب نہیں دیتا اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکے گا۔ اس لیے کہا کہیں آج ہی اپنا محاسبہ کر لو، کہیں قرآن نے جو کہا ہے اس وقت کو یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یہ شرک سے اجتناب کرو، کہیں وہاں پر تمہیں یہ کہنا پڑے ہائے کاش میں شرک نہ کرتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہاں پر تم کہو یا کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اس کی وجہ سے میری زندگی بھی برباد ہوئی اور یہ میری اخروی زندگی یہ بھی کہو برباد ہوگی۔ یہ نہ تمہیں کہنا پڑے یا لیتنی لم اوت کتابیا، یہ امان نامہ، یہ رزلٹ میرے بائیں ہاتھ میں کیوں دے دیا گیا، کاش اس سے پہلے ہی میرا فیصلہ ہو جاتا، یا لیتنی قدم یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، قبر سے اٹھا ہی نہ جاتا۔ دوستو اور بھائیو، اس سے پہلے کہ وہاں پر یہ انسان افسوس کے ساتھ کلمات کہے، اس دنیا میں اپنا محاسبہ کرو، ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ محاسبہ کر لیا کرو، آج میں نے کون سے نیک عمل کیا، آج مجھ سے کون سی برائی اس کا ارتکاب ہو گیا، اور اس سے توبہ کر لو۔ اللہ رب العالمین میرا وہ غفور الرحیم ارحم الراحمین مولا، وہ تمہیں یہ کہتا ہے اے میرے بندے تو میری طرف آ تو صحیح، تو نے گناہ کر لیا، اس دنیا کے اندر میری رحمت دیکھو، توبہ تو کر صدقے دل سے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا صدقے دل سے توبہ کرنا تیرا کام، اس نفس کے پیچھے لگ کر جتنی بھی تو نے برائیاں کی ہیں اللہ رب العالمین ان کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ ان کو نیکیاں بنا دے گا۔ لیکن یہ دنیا میں ہوگا، آخرت میں نہیں ہوگا۔ آخرت میں تو جو ذرہ بھر بھی تم نے برائی کی ہے اس کا حساب و کتاب لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں محاسبہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلائے۔ الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، ابھی آپ نے محاسبۃ النفس کے حوالے سے سنا۔ ہمارے اسلاف اپنا محاسبہ کیسے کیا کرتے تھے؟ بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، تابعین کے، کہ وہ اپنا محاسبہ نفس کیسے کرتے تھے۔
ان میں سے چند ایک سننے اختصار کے ساتھ۔ یزید بن رقاشی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے وہ ہر رات کو اپنے آپ کو کہتے تھے اے یزید، محاسبۃ النفس کرتے ہوئے، اے یزید من یصلی بعد الموت، فرمایا کہ تم جب فوت ہو جاؤ گے تو کون ہے تمہارے لیے جو نماز پڑھے گا؟ من یصوم بعد موتک، تمہارے لیے کون ہے جو روزہ رکھے گا؟ ابھی تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے تو نماز بھی پڑھ لو، روزے بھی رکھ لو۔ یزید الرقاشی رحمہ اللہ تعالی یہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ آگے سنیے، میں ربیع بن خثیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنے گھر میں قبر بنا رکھی تھی، اپنے گھر میں اپنی قبر بنا رکھی تھی، گڑھا کھودا ہوا تھا۔ جب بھی دل میں کوئی سختی آتی اس میں رات کو لیٹ جاتے ہیں، اور پھر جیسے مرنے کے بعد انسان کہے گا قال رب ارجعون، یا اللہ مجھے زندگی دے، مجھے دنیا میں دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں نے جو نیک عمل چھوڑے ہیں میں وہ عمل کروں۔ تو یہ آیات پڑھا کرتے رب ارجعون رب ارجعون، یا اللہ مجھے لٹا دے، یا اللہ مجھے لٹا دے، مجھے زندگی دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر دوں۔ پھر قبر سے نکلتے اور کہتے اللہ نے تجھے لٹا دیا ہے، اللہ نے تجھے ربی اس دنیا میں دوبارہ زندگی دے دی ہے، کرو اب عمل۔ ظاہری بات ہے جب انسان روزانہ روٹین سے یہ کام کرتا ہے پھر وہ برائیوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ محاسبۃ النفس کیسے ہے؟ اللہ اکبر، میں پڑھ رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، امیر المومنین جب تھے ایک باغ میں داخل ہوتے اور وہاں پر رات کے اندھیرے میں جا کر کہتے اے عمر ابھی اللہ کی اتباع کر لو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور تقوی اختیار کرو، وگرنہ پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے کہا نا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہ حضرت عمر فاروق کی کہا ہے۔ پھر ایک دن عصر کی نماز اپنے باغ کی وجہ سے رہ گئی، دیکھ بھال کرتے ہوئے فرصت کے لمحات نہ ملے، یاد نہ رہا، اور نماز صرف چھوٹی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہماری تو نمازیں پتہ نہیں زندگی میں کتنی چھوٹ گئی اور روزانہ لیٹ ہوتی ہیں۔ صرف لیٹ ہونے پر آپ نے اپنا محاسبہ کیا، کہا اس باغ کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، یہ باغ ہی نہیں رہنا چاہیے، اللہ کے رسول نے وقت کر دیا، چھوڑ دیا اس باغ۔ تو دوستوں اور بھائیوں، اس طرح ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا، تبھی کامیابی حاصل ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ جب فوت ہونے لگے نا، شہادت کے رتبے پر فیض ہونے، شہادت کے رتبے پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر آپ پر حملہ ہوا تھا، اس وقت آپ رو رہے تھے تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں پک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی، کہا میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں جس کو جنت کی بشارت ملی ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ نہ مجھے نیکیاں عطا کرے، ان کا جو ثواب عطا کرے، نہ ہی میری برائیوں پر پکڑ کرے، برابر میں بھی میرا معاملہ کر دینا، تب بھی میں سمجھوں گا خطاب کا بیٹا کامیاب ہوگا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں بڑے جرت کے ساتھ برائیاں بھی کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں تمنا علی اللہ، کہ ہم اللہ پر یہ امید رکھیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، غفور الرحیم تب ہے جب ہم اس کی اتباع اور اس کے حکموں پر چلیں، اس کی تعلیمات پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح میں ہمیں اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا